السلام علیکم۔ پاکستان میں ایمان زینب مزاری کی اور ان کے خاوند ہادی چٹا کی گرفتاری کئی حلقوں میں زیر بحث ہے، اور اس میں کچھ ناقدین کا خیال ہے جو حکومت کے طرفدار ہیں کہ ان کی وہ گرفتاری کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان پر تنقید یا ان پر دشنام ترازی کے خلاف جو ہے وہ قوانین موجود ہیں۔ ہندوستان کی وہ مثال دیتے ہیں اور دوسرے ممالک کی مثال دیتے ہیں، اور اس کی آڑ میں وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ایمان مزاری کے جو حامی ہیں یا جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایمان مزاری کو بنیادی طور پر سزا دی جا رہی ہے جبری طور پہ لاپتہ افراد کے مقدمات لڑنے کی پاداش میں۔ بلاسفیمی بزنس گینگ کے خلاف جو آ، انہوں نے مقدمات دائر کیے گئے تھے، انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے پیروی کی۔ اسی طرح ایمان زینب مزاری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بے شمار مظلوموں اور بے قصوں کے مقدمات، جن کے کوئی وکیل مقدمات لینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ انہوں نے مقدمات لی اور طاقتور حلقے اس وجہ سے ان کو اس کا سبق سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ان کے خلاف پہلے ایک سسٹین کمپین چلائی گئی، ان کے ہسبینڈ کے خلاف سسٹین کمپین چلائی گئی، بلاسفیمی بزنس گینگ کی طرف سے یہ کمپین چلائی گئی، سوشل میڈیا پہ بھرپور کمپین چلائی گئی، اور بالآخر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جن ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ تنقید کا حق ہے، وہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی فاشسٹ گورنمنٹ ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلسطین کے مظاہروں کے دوران، فلسطین اور غزہ کے حق میں مظاہروں کے دوران امریکی جھنڈوں کو بھی جلایا گیا۔ اسی طرح برطانیہ میں اور یورپ کے کئی ممالک میں علل اعلان ان کی پالیسیز کو کنڈیم کیا گیا۔ ایون برطانیہ میں فلسطین ایکشن کمیٹی نے اس ایئر بیس اور ان ملٹری انسٹالیشن کا بھی گھیراؤ کرنے کی کوشش کی جہاں سے ممکنہ طور پر اسرائیل کو سپورٹ دی جا رہی تھی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مہذب جمہوری ملکوں میں تمام برائیوں کے باوجود اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہیں لگائی جاتی، اور کسی کو میئرلی ٹویٹ کرنے پہ تو اس طرح مقدمہ درج نہیں کیا جاتا۔ وہ امریکی پروفیسر نام چومسکی کی مثال دیتے ہیں جس نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ امریکہ کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دیا، اور اس کے باوجود اس پر کوئی مقدمہ نہیں بنا۔ امریکہ میں اسی طرح بہت ساری ڈسینٹنگ وائسز ہیں جو امریکی حکومت کی پالیسیز کی، ان کی فوج کی پالیسیز کی، پینٹاگون کی پالیسیز کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں تمام فورم پر۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے ناقدین کے خیال میں پاکستان اور انڈیا میں جو ریاستی فاشزم ہے اس کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ ان ناقدین کا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی ریاست سلیج ہیمر ٹیکٹس استعمال کر رہی ہے، طاقت کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے ڈسنٹنگ وائسز کو دبانے کے لیے، اور انڈیا میں بھی یہی صورت حال ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بنجر ترین دور ہے جس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس آلموسٹ ختم ہو گئی ہے۔ حکومت نے پہلے نون لیگ کو نیوٹرلائز کیا، پھر پیپلز پارٹی کو نیوٹرلائز کیا، اس کے بعد جو ہے وہ طاقتور حلقوں نے ایم کیو ایم اور دوسری جماعتوں کو نیوٹرلائز کیا، اور آخر میں پی ٹی آئی کو بھی نیوٹرلائز کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ناقدین کے مطابق طاقتور حلقوں نے پاکستان میں سب کو کٹ ٹو سائز کیا، ملک ریاض کو کٹ ٹو سائز کیا، مختلف میڈیا گروپس تھے جس میں جیو اور دوسرے، ان کو کٹ ٹو سائز کیا، یہاں تک ڈان کے اشتہارات روک کر اس کو بھی کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ آخر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم رہ گیا تھا تو اس میں بھی بہت سارے یوٹیوبرز پر مقدمات قائم کر کے یا ان کو ہراس کر کے یا ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کر کے یا مختلف نوعیت سے ڈرانے دھمکانے کے بعد ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے اسد طور پر حملہ کیا گیا، متی اللہ جان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے صحافیوں کو جو ہے وہ پیکا ایکٹ اور دوسرے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے۔ تو پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا میں بھی
اب آپ کو طاقتور حلقوں کے خلاف کرٹیسزم مشکل ہی کہیں پر نظر آئے گا، وہ کرٹیسزم ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ بات پیش نظر رہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس رہی ہے۔ 50 کی دہائی میں کمیونسٹ پارٹی اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو اس کا دھڑا تھی، اسی طرح جگتو فرنٹ کسی حد تک جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتا رہا۔ بعد میں عوامی لیگ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی، ایوب خان کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی یا نیب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی، اسی طرح بلوچ اور پشتون اور سندھی جو نیشنلسٹ تھے وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتے رہے ہیں۔ 70 کی دہائی میں اگین نیب نیشنل عوامی پارٹی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کی، اور جب پیپلز پارٹی کو 1977 میں اقتدار سے محروم کر دیا گیا تو وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ اس کے ساتھ بہت ساری جو لیفٹ کے کارکنان تھے یا سوشلسٹ پارٹیوں کے کارکنان تھے، قوم پرست تھے، انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی۔ پھر 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی نے MRD کی تحریک چلائی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہی وہ رہی، تاہم 88 میں اس کو اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر جو ہے وہ حکومت میں آنا پڑا، گو کہ ان الیکشن میں بڑے پیمانے پہ پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل حمید گل اور دوسرے لوگوں نے پہلے ہی IGI بنوا کر پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو کم کیا۔ 90 کی دہائی میں پھر پیپلز پارٹی نے تھوڑا بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ رنگ اختیار کیا کچھ برسوں کے لیے، لیکن دوبارہ 93 میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ تعاون سے اقتدار میں آئی، اور پھر نواز شریف صاحب بھی دوسرے وقت میں دوسری ٹائم جب وہ اقتدار میں آئے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو جو ہے وہ اس وقت تو نہیں بنے تھے، لیکن انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر کے ہی اقتدار میں آئے۔ 99 کے بعد نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی پر کریک ڈاؤن رہا، انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لی، اسپیشلی مشرف کے دور میں خواجہ آصف اور دوسرے لوگوں کی تقاریر جو ہے وہ موجود ہیں۔ بدقسمتی سے NRO کے لیے پھر انہیں پیپلز پارٹی کو خصوصاً اور کسی حد تک نون لیگ کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا پڑا، اور پھر جب چارٹر آف ڈیموکریسی ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہوا تو بہت سارے ناقدین کے مطابق پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک تیسری فورس کو کھڑا کیا، اور اب عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایک طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کر رہی ہے، لیکن شاید وہ اتنی مؤثر نہیں کہ جتنا مؤثر اسے ہونا چاہیے تھا۔ سیاسی جماعتوں نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کو چھوڑ دیا تو منظور پشتین کی پشتون تحفظ موومنٹ اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ رنگ اختیار کیا، اور انہوں نے علل اعلان اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ پالیسیز اختیار کیں، جلسے جلوس کیے، نعرے لگائے، جس میں کسی حد تک ایمان زینب مزاری اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کی کچھ تقریبات میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ جب منظور پشتین اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کو بھی ایک طریقے سے دبا دیا گیا طاقتور حلقوں کی طرف سے، تو پاکستان میں کے جو مین اسٹریم سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ہمیں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ وائس نظر نہیں آتی تھی۔ یہ واحد آواز ایمان زینب مزاری اور کسی حد تک ہادی چٹھا کی تھی، یا کچھ یوٹیوبرز ادھر ادھر جو گاہے بگاہے بات کرتے تھے، لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب ایمان زینب مزاری اور ہادی چٹھا کی گرفتاری کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی افق کے بعد کیا سماجی افق پر بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو رویہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو طرز فکر ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کا فیصلہ صرف وقت ہی کرے گا۔ کچھ جماعتوں نے، کچھ افراد نے، کچھ تنظیموں نے اس بات کی اشارے تو دیے ہیں کہ ایمان زینب مزاری کی گرفتاری کو ریزسٹ کیا جائے گا، اس کی مزاحمت کی جائے گی،
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ مزاحمت کس حد تک کامیاب ہوگی، کیونکہ چند افراد کی مزاحمت، چند تنظیموں کی مزاحمت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک سماج میں مجموعی طور پہ مزاحمت کا ماحول نہ ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایمان زینب مزاری کی گرفتاری کے بعد، ہادی چٹا کی گرفتاری کے بعد، کیا پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ آوازیں مکمل طور پر بند ہو جائیں گی، یا ان کی گرفتاریاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک نئی لہر کو جنم دے گی، جس سے سویلین جو ڈومین پہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے اس کا کسی حد تک کلا کما کیا جا سکے گا۔